قتل و غارت تھا نا، یہ جولائی کے مہینے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہمارا ایمان تھا پاکستان بننا ہے اور پاکستان بن کے رہے گا۔ تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب تھا۔ جنون سے 3 جون 1947 کے روز تقسیم ہند کا اعلان ہوا۔ سالوں تک چلی جدوجہد کے بعد ملی آزادی کی مٹھاس ابھی فضا میں گھل ہی رہی تھی کہ فسادات نے ان فضاؤں کو آگ کے دھوئیں سے بھر دیا۔ قتل و غارت تھا نا، یہ جولائی کے مہینے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ امرتسر میں بڑا فساد ہو رہا تھا، وہ مسلمان ہجرت کر کے ادھر آ رہے تھے۔ انگریزوں کی پلاننگ تھی کہ امرتسر کو پہلے خالی کرایا جائے۔ 14 اگست کے دن جب پاکستان اور بھارت کے رہنما علیحدگی کے کاغذات پر دستخط کر رہے تھے، کروڑوں لوگ اپنا سامان اٹھائے ایک نئی منزل کی طرف گامزن تھے، جہاں ان کے لیے ایک سنہرے دور کا آغاز تھا۔ ہمیں یقین تھا، ہمارا ایمان تھا پاکستان بننا ہے اور پاکستان بن کے رہے گا۔ اگست 1947 کے آغاز میں ہی ہندوؤں اور سکھوں کے مسلح جتھوں نے مسلم آبادیوں پر حملے شروع کر دیے۔ تو وہ اب تک یاد ہے، وہ دل روتا ہے، تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ظلم، بربریت، خوف اور دہشت کے سائے میں ہجرت کا خونی سفر شروع ہوا۔ یہ جو آئینہ انڈیا سے ٹرینیں، لاشوں کی لاشیں۔ پنجاب کے برطانوی گورنر سر ایون جینکنز کے مطابق 4 اگست 1947 تک صرف 5000 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ 15 اگست سے 31 دسمبر کے دوران ان ہلاکتوں کی تعداد 5 لاکھ سے 8 لاکھ ہو گئی۔ اس جوش، اس محبت کا کیا عالم تھا جب پاکستان ڈکلیئر ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شدید تکلیف تھی، ایک شدید رنج تھا، ایک شدید دکھ تھا۔ بہن، ماں، بیٹی کی بے حرمتی کی گئی۔ کئی اپنی عزت بچانے کی خاطر موت کو گلے لگا لیتی۔ میں آج بھی ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بے غیرت ہونے کی بجائے کنویں میں چھلانگ ماری۔ اگر وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کی رضامندی سے نہیں ہوا۔ آپ کسی کی مجبوری کا اندازہ لگائیں، بیچاری کیا کرتے ہیں۔ اور کئیوں نے پھر اپنا بدنامی کی وجہ سے ادھر آنا بھی قبول نہیں کیا۔ اور میں ان سب بچیوں کو، عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو سلام کرتا ہوں۔ کچھ مردوں کے شانہ بشانہ یوں کھڑی ہو جاتی کہ ہر مشکل کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاتی۔ صبح زمیندار اخبار لے آ گیا۔ اب میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے کہتے ہیں میں سکے اتنا بڑا کام، یہ تو کسی لیڈر کو کرنا چاہیے تھا۔ اور میں جیسے شیخی میں نہیں آتی، اگر میں کہتی تھی نا میں جھنڈا لگایا۔ اے پتر، پاکستان کوئی سوکھا بنیا؟ عزت دی ٹہنی نالوں عذرا بیگم دے سلما ٹوٹیاں، عزت دی ٹہنی نالوں عذرا بیگم دے سلما ٹوٹیاں، پھر جا کے کتے پاکستان بنیا۔
मुसलमान मुहाजिरीन पाकिस्तान की तरफ आते वक्त खून के नजराने देते आ रहे थे। हजारों मुहाजिरीन भूख और बीमारी से रास्ते में ही दम तोड़ते थे। यह दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। वहाँ से जब चले ना तो मेरी एक बहन थी, उसकी एक बेटी थी, वो कोई 2 साल की थी। तो रास्ते में नहर आई तो लोगों ने कहा इसको अब फेंक दें। तो मेरी वालदा ने अल्लाह बख्शे कहा, उन्होंने कहा मैं इसको कहाँ फेंक दूँ, ये अमानत है, मैं खुद तो कत्ल हो जाऊँगी, इसको नहीं, ये अमानत है, मैं इसको लेकर जाऊँगी। तो पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, ये है वो कुर्बानियाँ जो दी तो पाकिस्तान। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। भारत से 65 लाख मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। पाकिस्तान के 35 लाख हिंदू और सिख हिजरत करके अपने वतन पहुंचे। तकरीबन 15 लाख लोग हिजरत के दौरान मारे गए। इस सफर की लाखों दास्तानें हैं जो सीने में दबी हुई हैं। ये लोग पाकिस्तान बनाने वाले हैं।